اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید بخیر۔ آج ہم جماعت نحم کی اردو درسی کتاب کے سبق نمبر 9 امتحان کے صفحہ نمبر 71، 72 اور 73 کی خواندگی بما معنی و مفاہیم، تشریح و حوالہ جات کریں گے۔ اسٹوڈنٹس، مرکزی خیال آپ جان چکے ہیں، سو اس کی نسبت سے ہی آپ تشریح متن کریں گے اور سیاق و سباق لکھیں گے۔ یقیناً خلاصے کی بنیاد کاری بھی اسی کے حوالے سے ہوگی۔ کچھ الفاظ کے معنی مزید آپ تشریح متن میں دیکھیں گے۔ صفحہ نمبر 72 کی طرف پڑھتے ہیں۔ جب دوسروں سے مدد ملنے کی توقع منقطع ہو گئی تو میں نے دل میں سوچا کہ چلو ان گارڈ صاحب سے ہی پوچھیں۔ مصنف کہتے ہیں، جب برابر والے حضرت سے یا ادھر ادھر کے لوگوں سے مجھے نقل کی امید ختم ہو گئی، توقع منقطع ہو گئی، توقع، خواہش، امید منقطع ہو گئی، ختم ہو گئی۔ قاطع سے لفظ ہے، قطع ہونا، ٹوٹ جانا، ختم ہونا۔ تو میں نے دل میں سوچا کہ چلو میں ان گارڈ صاحب یعنی محافظ صاحب سے ہی پوچھوں، کیا پتہ یہی میری کچھ مدد کر سکے۔ میں کھڑا ہو گیا۔ یہ کس سوال کے جواب میں کھڑے ہو رہے ہیں؟ جو انہوں نے اصول قانون کے سوال پر جو اپنی رائے پیش کی تھی اسی کے بارے میں۔ خیالات میں آگے بڑھتے بڑھتے جواب بنتے بنتے وہ کھڑے ہو گئے۔ وہ آئے، کون آئے؟ محافظ صاحب۔ وہ آئے، میں نے دریافت کیا، میں نے پوچھا کہ جناب اس دوسرے سوال کا کیا جواب ہے؟ جناب محترم، اس دوسرے سوال کا کچھ اگر جواب معلوم ہے تو بتا دیجئے۔ وہ مسکرائے، ان کے چہرے پر مسکان آ گئی، مسکراہٹ آ گئی، ہنسے اور کہنے لگے، مجھے معلوم نہیں، مجھے تو پتہ نہیں ہے کہ اس سوال کا کیا جواب ہے۔ میں نے کہا، یہ برابر والے بڑے زور سے لکھ رہے ہیں۔ برابر والے یعنی کہ ساتھ والے صاحب طالب علم بڑے زور سے لکھ رہے ہیں، تیزی سے لکھ رہے ہیں، تیز سوالات کے جوابات لکھ رہے ہیں، پرچہ حل کر رہے ہیں۔ ان سے پوچھ لیجیے، ان سے ہی پوچھ لیجیے، اور اگر آپ کو دریافت کرتے ہوئے لحاظ آتے ہیں، چلیے ٹھیک ہے، اگر آپ کو اس طالب علم سے پوچھتے ہوئے شرم محسوس ہوتی ہے تو ذرا ادھر ٹہلتے ہوئے تشریف لے جائیے، ذرا چہل قدمی کرتے ہوئے دوسری طرف چلے جائیں۔ میں خود پوچھ لوں گا، میں خود اس سے سوال کا جواب پوچھ لوں گا۔ اس سے آپ کی شرم بھی باقی رہے گی، لحاظ بھی باقی رہے گا، اور میرا بھی کام ہو جائے گا، یعنی کہ نقل کا کام ہو جائے گا۔ ان کا مسکرانا، اور اس مسکرانے کے بعد آگے کیا ہوتا ہے دیکھیے، مگر وہ کب ہلنے والے تھے، کتب ہو گئے۔ وہ وہاں سے کیسے ہلتے؟ دیکھیے، محافظ کو کہہ رہے ہیں اور کچھ اس طریقے سے کہہ رہے ہیں، وہ کیسے ہلتے وہاں سے؟ کتب ہو گئے، یعنی کہ وہیں جم گئے۔ ان کا مسکرانا پہلے تو اچھا معلوم ہوتا تھا، پہلے تو مجھے ان کا مسکرانا، ان کی مسکان بہت پیاری لگتی تھی، لیکن پھر آخر میں تو زہر ہو گیا۔ آخر میں ان کی ہنسی مذاق مجھے بہت بری معلوم ہونے لگی۔ میں واللہ سچ کہتا ہوں، مصنف کہتے ہیں، اللہ کی قسم میں سچ کہتا ہوں کہ اگر تمام عمر میں قلبی نفرت مجھے کسی سے ہوئی ہے تو انہی صاحب سے ہوئی ہے۔ تمام زندگی میں اگر مجھے قلبی نفرت، دلی نفرت، دل سے کسی سے نفرت ہوئی ہے، کوئی مجھے برا معلوم ہوا ہے تو یہ محافظ صاحب ہی ہوں گے۔ غرض اس طرح یہ تمام دن امتحان کے گزر گئے، اسی طرح یہ تمام جو امتحانات کے دن تھے وہ گزر گئے۔ لیکن آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایسے ظالم کے ساتھ، یعنی ظلم کرنے والا، یہاں کون مراد ہے؟ محافظ صاحب۔ ایسی حالت میں کہ ایک حرف بھی یاد نہ ہو، ایسے ظالم کے ساتھ، جب کہ میرے جیسا طالب علم جس کو ایک حرف بھی یاد نہیں تھا، جس نے تیاری ہی نہیں کی تھی، پورے 6 گھنٹے گزارنے کیسے مشکل ہوں گے، اس کے ساتھ 6 گھنٹے میں کیسے ایک کمرہ امتحان میں بیٹھ کر گزار رہا ہوں گا، کس قدر مشکل ہوگا، آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ میں تو ہر روز آدھا گھنٹہ کے بعد ہی کمرے سے نکل آتا۔ میرا بس چلتا تو میں کیا کرتا کہ آدھے گھنٹے کے بعد ہی کمرے سے باہر نکل جاتا ہے کمرے امتحان سے۔ لیکن مصیبت یہ آن پڑی، مصیبت، آفت کیا آ گئی، آن پڑی کہ والد صاحب روز 11 بجے سے آ جاتے اور نیچے صحن میں بیٹھے رہتے۔
10 بجے پیپر شروع ہوا ہے اور یہاں والد صاحب 11 بجے وہاں پہنچ جاتے ہیں، جبکہ پیپر کی خانہ پوری اور پیپر کو دیکھنے میں اتنا وقت گزرتا تھا کہ میں یہاں سے نکلوں۔ ہوتا کیا تھا کہ والد صاحب، مصنف کے والد صاحب صحن میں آ کر، یعنی باہر صحن میں بیٹھ جاتے تھے، برآمدے میں بیٹھ جاتے تھے۔ اب میں جلدی باہر آ جاتا، تو جو روب میں نے 2 سال کے عرصے میں قائم کیا تھا، اگر میں باہر آ جاتا جلدی تو کیا ہوتا کہ جو تاثر میں نے 2 سال کے عرصے میں کی مدت میں اپنے والدین کے ذہنوں پر چھوڑا تھا، وہ سب ہوا ہو جاتا، غائب ہو جاتا، ختم ہو جاتا۔ اس لیے کہرے درویش برجانے درویش، فارسی کی کہاوت ہے کیا کہ درویش کا غصہ درویش پر ہی اترتا ہے۔ آگے دیکھیے، آخری وقت تک امتحان کے کمرے میں بیٹھا رہتا اور جب نیچے اترتا تو والد صاحب سے پرچے کی سختی کی ضرور شکایت کرتا۔ یہ کہر درویش برجانے درویش کا شکار کون ہوا؟ خود مصنف، یعنی کہ اس کو پھر کمرے امتحان میں بیٹھ کر یہ مشکل وقت بھی خود ہی گزارنا پڑتا، چاہے جیسا بھی اس کی حالت ہوتی۔ آخری وقت تک امتحان کے کمرے میں وہ بیٹھا رہتا اور پھر جب نیچے اترتا، یعنی کہ واپس جانے کی کیفیت میں ہوتا، باہر صحن کی طرف آتا، تو والد صاحب سے پیپر کی سختی یعنی کہ مشکل ہونے کی ضرور ان سے شکوہ کرتا کہ پیپر بہت مشکل تھا۔ وہ بھی میری تشفی کے لیے ممتحن کو کچھ برا بھلا کہہ دیتے، تشفی کے لیے، تسلی کے لیے، اطمینان کے لیے، ممتحن امتحان لینے والا، اس کو بھی کچھ نہ کچھ برا بھلا کہہ دیتے۔ بقول ناسخ، سیاہ بختی میں کب کوئی کسی کا ساتھ دیتا ہے کہ تاریکی میں سایہ بھی جدا رہتا ہے انسان سے۔ بقول مفکر، کسی سے توقع نہ رکھو کیونکہ توقع کا پیالہ ہمیشہ ٹھوکروں کی زد میں رہتا ہے۔ آگے اسٹوڈنٹس پڑھتے ہیں صفحہ نمبر 72 کے آخری پیراگراف کی طرف۔ لیکن ان کو یہ خیال ہو گیا تھا کہ کچھ ہی کیوں نہ ہو میرا بیٹا کامیاب ضرور ہوگا۔ ظاہر ہے 2 سال کا تاثر تھا، اتنا دن رات کا پڑھنا تھا، شب و روز کی محنت تھی، شبانہ روز محنت تھی۔ والد کو یہ یقین تھا کیا کہ ان کا بیٹا ضرور کامیاب ہوگا، پاس ہو جائے گا۔ امتحان ختم ہوا اور امید نمبر 1 اور 2 کا خون ہو گیا۔ امتحان تو ختم ہو گیا، لیکن اس امتحان کے دوران میں جو میری امید نمبر 1 تھی اور امید نمبر 2 تھی، جو میں نے جس کا ذکر تفصیلاً آپ سے کیا ہے، وہ دونوں کا خون ہو گیا، یعنی کہ وہ ختم ہو گئیں۔ خون ہونا ویسے قتل ہونے کے معنوں میں آتا ہے، لیکن یہاں پہ ختم ہو گئیں۔ اب ممتحنوں کے پاس کوشش کی سوجی، ممتحنوں یعنی کہ ممتحن کی جمع ہے، امتحان لینے والوں کے پاس کوشش کی سوجی، یعنی ان کے پاس فارش لے کے جانے کا خیال آیا۔ امید نمبر 1 کیا تھی اسٹوڈنٹس؟ غیبی مدد، اور دوسری امید نمبر 2 کیا تھی؟ پرچوں کی ہیر پھیر۔ اس کے بعد تیسری کوشش شروع ہو گئی ہے۔ والد صاحب ایک زبردست چٹھی سفارش کے لے کر ایک صاحب کے یہاں پہنچے۔ زبردست چٹھی یعنی کہ سفارش کا خط لے کر کس کے پاس گئے؟ ایک صاحب کے پاس گئے۔ وہ کون سے تھے؟ وہ ممتحن تھے۔ وہ چٹھی دیکھ کر بہت اخلاق سے ملے۔ انہوں نے دیکھا کہ بہت بڑے صاحب کی طرف سے سفارش آئی ہے، وہ بڑے اخلاق سے، خلق کی جمع، اچھے طریقے سے ملے۔ آنے کی وجہ دریافت کی، پھر آنے کی وجہ انہوں نے پوچھی، اس کے بارے میں استفسار کیا، سوال کیا۔ والد نے عرض کیا، انہوں نے بیان کیا کہ خادم زادہ یعنی خادم کا بیٹا، غلام کا بیٹا، مراد میرا بیٹا یعنی کہ والد کا بیٹا، مراد کون ہوئے؟ مصنف۔ بیٹا کون ہے؟ مصنف۔ مصنف کے باپ بتا رہے ہیں کہ میرا بیٹا اس سال امتحان میں شامل ہوا ہے۔ اگر آپ کوشش فرمائیں تو یہ خانہ زاد ہمیشہ ممنون احسان رہے گا۔ اگر آپ کوشش کریں تو یہ خانہ زاد غلام، یہ غلام یعنی کہ میرا بیٹا ہمیشہ آپ کا ممنون احسان رہے گا، آپ کا احسان مند رہے گا۔
کہ آپ نے اس کے لیے کوشش کی اور وہ پاس ہو گیا۔ وہ بہت ہنسے، اور دوسرے لوگوں سے جو سلام کو حاضر ہوئے تھے، کچھ لوگ وہاں اور بھی حاضر تھے جو ان کو سلام کرنے کے لیے آئے تھے، ظاہر ہے ایک اچھے عہدے کے شخص تھے، ان کو وہ مخاطب کر کے فرمانے لگے، کہنے لگے یہ عجیب درخواست ہے بھائی، یہ انوکھی سی گزارش ہے، عرضی ہے، ان کا بیٹا تو امتحان دے اور کوشش میں کروں کہ بھئی امتحان ان کا بیٹا دے رہا ہے، اور امتحان میں جو کوشش کرنی ہے سو اسی نے کرنی تھی، اس کی جگہ کوشش میں کروں۔ یعنی کہ ان کے لیے یہ بھی ایک سوال تھا جو وہ ان سے کر رہے تھے۔ بندہ خدا اپنے لڑکے سے کہو کہ خود کوشش کرے، اے اللہ کے بندے جاؤ اپنے لڑکے یا اپنے بیٹے سے کہو کہ کوشش کا کام تمہارا ہے، کوشش تم کرو، محنت سے کام کرو، یعنی کہ محنت سے کام کرو۔ بیچارے بڑے میاں ایسے نادم ہوئے کہ پھر کسی کے پاس نہ گئے، بیچارے بے کس، مجبور، لاچار بڑے میاں یعنی کہ بزرگ صاحب، میرے والد بزرگوار ایسے شرمندہ ہوئے کہ پھر کسی اور کے پاس جو سفارش تھی وہ لے کر نہ گئے۔ کچھ عرصے کے بعد نتیجہ بھی شائع ہو گیا، کچھ وقت گزرا، سو وقت نے تو گزرنا ہی ہے، گزرا تو نتیجہ بھی شائع ہو گیا، نتیجہ بھی چھپ گیا، یعنی کہ اخبارات میں آ گیا، اور کم ترین جملہ مضامین میں بدرجہ اعلیٰ فیل ہوا، اور میں کم ترین جملہ ہر ایک مضمون میں، کم ترین جملہ مضمون یعنی کہ تمام مضامین میں بدرجہ اعلیٰ یعنی کہ اعلیٰ درجے میں۔ اب یہ اعلیٰ درجے سے کیا مراد ہے؟ یعنی کہ کم ترین نمبروں سے کیا ہوا؟ ناکام ہوا۔ ناکام ہو گیا۔ خبر نہیں کہ وہ کون سے بھلے مانس ممتحن تھے۔ اب مصنف کہتے ہیں مجھے معلوم نہیں وہ کون سے بھلے مانس شریف النفس ممتحن تھے، امتحان لینے والے شخص تھے جنہوں نے پیپر میرا چیک کیا تھا، کہ جس پیپر میں انہوں نے 2 نمبر بھی دے دیے، نہ جانے کس بات کے انہوں نے 2 نمبر دے دیے، باقی نے تو 0 ہی ڈالا، اور کسی نے کچھ نمبر دینے کی جسارت نہیں کی، سب نے آرام سے 0 دیا۔ والد صاحب کو بہت رنج ہوا، دکھ ہوا، نمبروں کی نقل حاصل کی، یعنی کہ نمبروں کی تفصیلی جو کارڈ تھا، رزلٹ کارڈ تھا، وہ لیا، اور بالآخر یہی رائے قرار پائی، اور اس کو پڑھ کر، دیکھ کر، تمام مضامین میں نمبر دیکھ کر آخرکار سب کی متفقہ رائے یہی ہوئی، قرار پائی کہ کسی بدمعاش چپڑاسی نے، بدمعاش معاشرے میں بد یعنی کہ برے کام کرنے والا، یعنی کہ برے شخص نے، چپراسی نے کیا کیا ہے کہ پرچے بدل دیے ہیں، ورنہ ممکن تھا کہ برابر 3 گھنٹے لکھا جانا اور 0 ملتا، کہ ورنہ ایسا بھی ہو سکتا ہے، یہ کام بھی ممکن ہے کہ 3 گھنٹے کوئی پیپر دے اور 3 گھنٹوں کے مسلسل لکھنے کے بعد 0 ملے، ہو نہیں سکتا۔ یہ ایک والد کے لیے ایک اچنبھا تھا، معمہ تھا جو حل نہیں ہو رہا تھا، انہوں نے اس معمے کا ایک ہی نتیجہ نکالا اپنے حوصلے کے لیے، تشفی کے لیے، کیا کہ چپراسی نے، بدمعاش چپراسی نے کیا بدل دیے ہیں؟ پرچے بدل دیے ہیں، لائق بچے کے نالائق کے ساتھ، یعنی کہ مصنف لائق تھا ان کے خیال میں، کیونکہ میں نے پرچے کچھ ایسے برے نہیں کیے تھے، میں نے یہ جوابات والد صاحب کو بھی سنائے۔ مصنف کہتے ہیں 3 گھنٹے لکھنے کے بعد جو میں نے تاثر چھوڑا تھا، اس لحاظ سے وہ اپنی رائے پیش کرتے ہیں، میں نے بھی جو پرچے کیے تھے کچھ ایسے برے نہیں کیے تھے۔ اب ممتحن کے خیال میں جو سوالات ان کے سامنے آئے تھے، انہوں نے تو جواب بڑے ٹکا کر دیے ہیں، بڑے درست اور ریلیونٹ اپنی طرف سے دیے ہیں، اپنی رائے پیش کی ہے، دلیل سے پیش کی ہے، لیکن تاثرات ان کے اپنے ذہنی اپج کے نتائج کے صورت میں پیپر پر گئے، جو متن کے مطابق، ٹیکسٹ کے مطابق جوابات ہونے تھے وہ نہیں تھے۔ یہ خام خیالی تھی مصنف کی، اور یہ اسی خام خیالی میں، خوش فہمی میں انہوں نے اپنے جوابات جو لکھے تھے وہ اپنے والد صاحب کو بھی سنائے۔ ظاہر ہے والد صاحب بیچارے سیدھے سادے شخص تھے، بزرگ آدمی تھے، انہوں نے بہت تعریف کی،
ممتحنوں کو بہت برا بھلا کہا، ممتحنوں کو پیپر لینے والوں کو بہت برا بھلا کہا، میری اشک شوئی کی، میرے آنسو پونچھے، اور فرمایا بیٹا اشک شوئی کی آنسو پونچھنا اور تسلی دینا، اور فرمایا اور کہا بیٹا کوئی گھبرانے کی بات نہیں، گھبرانے کی تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے، اس سال نہیں، اس سال اگر تم کامیاب نہیں ہوئے تو نہ صحیح آئندہ سال صحیح، آنے والے سال میں کامیابی ضرور حاصل کر لو گے، آخر کہاں تک بےایمانی ہوگی، آخر اس سال تو یہ معاملہ ہو گیا، پرچوں کی رد و بدل ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ اچھائی کا بھی ساتھ دینے والا ہے، کب تک بے ایمانی ہوگی، آخر تم کامیاب ہو ہی جاؤ گے۔ آگے دیکھیے کیا لکھا گیا ہے، کیونکہ مقولہ مشہور ہے کیا، 100 دن چور کے تو ایک دن شاہ کا، چور 100 دن چوری کر بھی لے تو کیا، ایک دن شاہ یعنی بادشاہ کا بھی آتا ہے کہ وہ چور کو سزا کے لیے سزاوار قرار دیتا ہے۔ اسٹوڈنٹس اس مضمون کے حوالے سے بقول شاعر، وائے خوش فہمی کے پروازے یقین سے بھی گئے، وائے خوش فہمی کے پروازے یقین سے بھی گئے، آسمان چھونے کی خواہش میں زمین سے بھی گئے۔ آگے اسٹوڈنٹس دیکھیے مصنف مضمون کو کیسے اختتام تک لے کے آ رہے ہیں، دیکھیے جہاں جیسے شروع کرتے ہیں ویسے اختتام تک لے کے آ رہے ہیں، ایک ہی فضا قائم رکھتے ہیں، یہ آپ نے ان کے تعارف میں بھی پڑھا۔ خیر جو کچھ ہوا سو ہوا، چلیں جو بھی ہوا ہو چکا، ایک سال کی فرصت مل گئی، مصنف کو پھر فرصت مل گئی ان کے خیال میں کہ اب میرے پیچھے کوئی نہیں پڑے گا، پڑھو یہ کرو وہ کرو، ایک سال کی فراغت اور مل گئی، ایک سال آرام سے میرا گزرے گا۔ یہ مضامین فرحت سے ہے، ماخذ اس کا مضامین فرحت ہے۔ اسٹوڈنٹس آپ اچھے طریقے سے اس کی تیاری کیجیے، ٹیکسٹ کو فوکس کیجیے، سوالات کے جوابات کو نشان زد کیجیے، خلاصے کی تیاری کیجیے، اچھی تیاری کیجیے، اور آپ کو تفویضی کام جو دیا جا رہا ہے وہ یہ پیراگراف ہے، اس کو آپ نے کہاں تحریر کرنا ہے، رجسٹر پر۔ اب ممتحنوں کے پاس کوشش کے ڈیش 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 باقی نے غصے پر ہی ڈالا، اس پیراگراف کی آپ اپنے رجسٹر پر خوشخطی سے تشریح لکھیں گے۔ امید بخیر آپ معروضی اور اچھے طریقے سے تیار کریں گے، اور اس کے علاوہ معنی ایکوریٹلی تیار کریں گے۔ والسلام، مس سدرا ثنا۔